كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق تعني من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قالت لا أو ما شاء الله قال حسبك من النار أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال على شرط الشيخين۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیورات عورتوں نے ہاتھ میں پہنے ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، تو اس لیے فقہائے حنفیہ نے اس بات کو احادیث سے مدلل کیا ہے کہ وہ زیورات جو عورتیں استعمال میں لاتی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ کنگن ہیں، بالیاں ہیں، چوڑیاں ہیں، جو بھی زیور ہے چاہے وہ استعمال میں ہے چاہے وہ غیر استعمالی ہے ان میں زکوٰۃ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرآ فی یدی فتخات من ورق، آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ چھلے ہیں اور وہ بھی چھلے چاندی کے تھے۔ چھلا اسے کہتے ہیں کہ جس کا نگینہ نہ ہو، اگر نگینہ ہوگا تو اس کو انگوٹھی کہیں گے، اس لیے چھلے سے تعبیر ہے، نگینہ نہیں تھا۔ تو میرے ہاتھ میں چھلے تھے، وہ بھی چاندی کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو فقالت، حضرت ام المومنین نے عرض کی صنعتہن، میں نے یہ بنوائے ہیں، اتزین لک یا رسول اللہ، تاکہ آپ کے لیے میں مزین ہو جاؤں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عقل مند تھی، اتنی سمجھ تھی کہ میری تزیین، میری آرائش، میری زیبائش، میرا حسن و جمال سب کا سب میرے خاوند کے لیے۔ آج کل کی عورتیں مرد کے لیے چوڑی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی اور فنکشن ہو تو وہاں بن کے سنور کے جاتی ہیں، بالکل الٹ ہو گیا نا، یعنی اپنے خاوند کے لیے بالکل چوڑا پن ہے، یعنی اور جس کے لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے نہ کپڑے پہننے ہیں نہ صاف ستھرا رہنا ہے یہ۔ اور پھر آج کل کی عورتوں کو یہ شکایت ہے، جبکہ میڈیا کا دور ہے، یہ وہاں بھی فحاشی، بازاروں میں فحاشی، میرا مرد باہر دیکھتا ہے، تو کچھ تو تمہارا بھی دخل ہے کہ تم اگر اس کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، صاف ستھری رہو، تو وہ مرد تمہارا باہر کیوں دیکھے، کیوں جھانکے وہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا میں نے یہ بنوائے ہیں اتزین لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں آپ کے لیے مزین ہو جاؤں، زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھی لگوں، یہ فرمایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، سبحان اللہ، کیا ہر وقت دین، ہر وقت شریعت، ہر وقت اللہ کا حکم سامنے ہے؟ ٹھیک ہے، تزیین اپنی جگہ پر، نیت بالکل صحیح ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اتؤدین زکاتہن، تو نے ان چھلوں کی زکات دی ہے؟ قالت لا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زکات تو میں نے نہیں دی، چھلوں کی میں نے زکات نہیں دی۔ حضرت ام المومنین نے یہ عرض کی، سبحان اللہ، جس کے جنتی ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا، فرمایا یہ ریشمی ٹکڑا ہے، اور ایک ریشمی ٹکڑا تھا یعنی کپڑے کا، جبریل امین اس کو لائے، اس کو کھولا، جب کھولا
تو فرمایا یہ دیکھ لیں، یہ عورت کی شکل دیکھ لیں آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، یہ ذرا شکل دیکھ لیں آپ۔ تو انہوں نے ایک عورت کی صورت دیکھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ فرمایا میں نے جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ تھی۔ یہ فیصلے کہاں ہوئے جی؟ یہ آسمان پر ہوئے، یہ اوپر سے ہوئے ہیں فیصلے۔ حضرت عائشہ فخر کیا کرتی تھی، کیا دوسروں کے رشتے زمین پر ہوئے، میرا رشتہ آسمان والے نے طے کیا۔ اللہ نے جہاں رشتے، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی سوچو تو صحیح۔ اور ایسی ماں کو جو لوگ گالی دیں، ہیں جی مارے گئے نا وہ، ہیں جی ایسی ماں کو جو گالی دیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہدایت دے اور کیا کہیں ان کو۔ اگر ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے۔ بہرحال یہ حضرت عائشہ کائنات کی سب عورتوں سے افضل ہیں اور بہتر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملہ کہہ دیا، اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو یاد رکھنا حسبک من النار، یہی تجھے جہنم سے کافی ہو جائیں گے۔ خبردار، اگر زکوٰۃ نہ دی تو یاد رکھنا پھر آگ کا وہ حصہ جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے مقرر ہے وہ ممکن ہے تجھے بھی پہنچ جائے۔ اور جہاں میری اور آپ کی اور کائنات کے مومنین کی ماں کو دھمکی ہے، میری آپ کی مجالی کیا ہے؟ ہم تو ایک پرکاہ ہیں، پرکاہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی ایک گھاس کا ایک تنکا ہے ہم ان کے مقابلے میں۔ تو پرکاہ کی کیا حیثیت ہے؟ حسبک من النار، یہ عورتوں کو سناؤ، سنبھال سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے۔ اچھا ایک اور چکر بھی ہے، ان سے پوچھو نا، میرے نہیں ہیں یہ، میرے نہیں ہیں، وہ جو کنگن میں نے 2 بنوا کے رکھے وہ میرے نہیں ہیں، یہ تو میں نے بیٹی کے لیے جہیز میں بنا کے رکھے ہوئے۔ تو جناب کی بیٹی پر فرض ہے زکوٰۃ، جس کی ملکیت میں آپ دے چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی ملکیت میں آپ رکھے ہوئے تو آپ پر واجب ہے جی، تو جو مالک ہوگا یہ تو میرے نہیں ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ بیٹی کے لیے بنا کے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی جہالت بھی ہوتی ہے، یہ کیوں ہے یہ جہالت؟ تو بیٹی پر ہو جائے گی پھر زکوٰۃ فرض، حسبک من النار۔ تو استعمالی زیورات کی بھی زکوٰۃ ہوئی یا نہ ہوئی؟ یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہے؟ دوسرا واقعہ بھی حدیث کا ہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں مسکتان غلیظتان من ذہب، سونے کے 2 کنگن تھے۔ بڑی عورت تھی، اس کی بیٹی تھی، بیٹی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اتعطینا زکاۃ ھذا، تو نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں زکوٰۃ تو نہیں دی۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، تجھے یہ اچھی لگتی ہے بات کہ قیامت کا دن ہو اللہ تعالیٰ تجھے ان 2 کے بدلے جہنم کے آگ کے 2 کنگن پہنا دے، کیا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے کنگن لا، فخلعتهما فالقتهما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں، ایک مرتبہ سنا، حدیث کو ایک مرتبہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ کل میرا افطاری سے پہلے ایک جگہ بیان تھا، دلی گیٹ کی ایک مسجد ہے، شاہی مسجد، بلہ چوک۔ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بلہ چوک پرانا کوئی نام ہوگا، شاہی مسجد تو پہلے پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی، اب وہ نئے طرز کی بنی۔ وہاں میں نے یہ کہا، میں نے کہا آج کس کو باتیں معلوم نہیں ہیں؟
کمی ہے تو صرف یقین کی کمی ہے. یقین آ جائے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. تو اس صحابیہ نے کیا سنا؟ صحابیہ نے سنا اگر زکوٰۃ نہ دی تو ان کے بدلے میں 2 کنگن کس کے پہننے پڑیں گے؟ آگ کے. فخلعتہما، اس نے وہ کنگن اتار لیے بیٹی سے، اتار کر فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. وقالت ہما للہ ورسولہ، یہ دونوں کنگن میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دیے. ہمیں ایسے کنگنوں کی ضرورت ہی نہیں. آپ تو فرما رہے تھے زکوٰۃ میں ایسی چیز کو رکھتی ہی نہیں ہوں جس کی وجہ سے کوتاہی ہو جائے تو پھر جہنم کی آگ. نہیں، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دیے. میں نے رواہ احمد و ابو داود. ذرا گنتے جائیں کہ اس حدیث کو کتنے محدثین نے روایت کیا. رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، و ابو داود و نسائی و ترمذی، تمام محدثین نے ذکر کیا. وقال الحافظ ابن حجر اسنادہ قوی، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے اس کی سند بالکل قوی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اس سے یہ معلوم ہوا عورتوں کو ترغیب دیں آپ حضرات کہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالیں. ہاں جی، یہ بہانہ ان کا نہ سنیں کیا یہ بیٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ بہانہ آپ ان کا نہ سنیں میرے پاس نقدی نہیں ہے. نہیں، خامن دے دے زکوٰۃ ادا کر دے، فبہا. نہ ادا کرے زیور بیچ کے کرو، اس کو وبال نہ بناؤ. اس کو کل بھی ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا اور اکثر ہم سے وہ پوچھا جاتا ہے، یہ جو پلاٹ لوگ خرید کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ جو پلاٹ خرید لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھ لیں. خریدتے وقت اگر خرید و فروخت کی نیت کی ہے، قیمت بڑھ جائے گی، آج میں خرید رہا ہوں کل بیچ دوں گا جس طرح پراپرٹی والے کرتے ہیں، تو ان کی ملکیت میں جتنے پلاٹ ہیں چونکہ وہ رہائش کے لیے تو خریدے نہیں ہیں، وہ تو خرید و فروخت اور کاروبار کے لیے ہیں. لہذا ایسے جتنے پلاٹ ہیں یا گھر ہیں جو خرید و فروخت کے لیے وہ مال تجارت کے حکم میں ہیں، اور جب مال تجارت کے حکم میں ہے تو پوری مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر اس نیت سے خریدا ہے میرا یہ گھر چھوٹا ہے، یہ پلاٹ میں خرید کرتا ہوں، جب اللہ فرصت دے گا میں بڑا بنا لوں گا، وہ رہائش کے لیے ہوگا، اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. یا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو میں بیٹوں کو یہاں مکان بنا کر دے دوں گا. یا یہ ہے کہ چلو ایک بیٹی ہے یعنی اس کو یہ دے دوں گا، وہ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں وہ کمزور ہیں تو میں ان کی مدد کر دوں. اس نیت سے تو معلوم ہوا یہ ساری نیتیں خرید و فروخت اور کاروبار کی نیتیں نہیں ہیں. تو اگر کاروبار کی نیت سے خریدا ہوگا تو زکوٰۃ سالانہ ان کی پوری مالیت پر آئے گی. اور اگر خرید و فروخت کی نیت سے نہیں ہے، اپنے لیے اولاد کے لیے، حتیٰ کہ اگر یہ بھی نیت کر لے کہ میں نے یہ کسی دوست کو دینا ہے تب بھی یہ خرید و فروخت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. آپ حضرات نے یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا، اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں رہا نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ببركات رمضان ببركات القرآن الكريم. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.